آداب، میں شگفتہ گمی لودھی گمی ٹی وی یو کے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن آج کا یہ جو ویلاگ ہے یہ خاص طور پر ایک ایسی کتاب کے بارے میں ہے جس کا مجھے بہت شدت سے انتظار تھا، اور جناب آپ کو دکھانے کے لیے یہ کتاب اگر آپ کو کچھ نظر آ پا رہی ہے تو یہ کتاب ہے جامعات میں اردو تحقیق۔ جناب یہ میرا ہی ریسرچ ورک ہے، اور میں نے سوچا آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم نے اس کتاب کے جتنے بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالوں کا ہم نے توضیحی جائزہ گمی ٹی وی یو کے پہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک سیریز شروع کی تھی تاکہ جتنے بھی طلباء اور طالبات ہیں جو کہ اردو میں ریسرچ کر رہے ہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ فائدہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ والی جو جلد میرے ہاتھ میں ہے یہ جلد اول ہے، اور اس میں جو اہتمام کیا اس کتاب کے لیے، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں علامہ عبدالستار عاصم صاحب کا، اور قانونی مشیر اس کے تھے میرے رانا شہناز احمد خان، اور ناشر اس کتاب کے ہیں قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے بھی نہیں ہے، کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی کتاب کے بارے میں اگر کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس ریسرچر کے لیے میرا خیال ہے بہت خوش قسمتی ہوتی ہے، اور اس کو میں بذات خود اس کتاب کی ریسرچر ہونے کے ناطے بہت کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ میں اس کا ملنے کا پتہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، یسرت کالونی، بینک اسٹاپ، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ، پاکستان۔ ٹیلی فون نمبر ان کا ہے جناب 0300 051 5101 0323 439 3422۔ اور اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو قلم فاؤنڈیشن کا ای میل ہے qalmfoundation3@gmail.com۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کتاب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس ریسرچ کے بک کو ہم نے تقریباً 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بلکہ پورے تقریباً اس کو ہم نے جناب عالی کتنے چیپٹرز میں کیا ہے، جو کہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، کیونکہ یہ 11 چیپٹرز پہ ہے، اور 11 چیپٹرز میں فردر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تقریباً ہم نے 395 جی ہاں 395 ان میں جو ہیں وہ مقالوں کا توضیحی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر میں اس کو میں بیک سائڈ سے لے کے جاؤں، یعنی چیپٹر 11 جو ہے وہ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی ہے یعنی اردو نثر میں طنز و مزاح 1960 کے بعد، اردو طنز و مزاح میں علی گڑھ کا کیا حصہ ہے، اردو طنز و مزاح کی روایت میں مرزا فرت اللہ بیگ کا کیا حصہ ہے، مشتاق احمد یوسفی کی ادبی خدمات کیا ہیں، اردو کی طنزیہ نثر کے جو آزادی کے بعد ہیں اس کے سماجی کیا پہلو ہیں، اس کے علاوہ فرقت کا کوری کا طنز و مزاح جو ہے وہ کیا ہے، میر محفوظ علی بدایلوی کا ادبی کارنامے کیا ہیں، احمد جمال پاشا کی ادبی خدمات کیا ہیں، اسی طرح سے کنہیا لال کپور کی کیا ادبی خدمات ہیں، شوکت تھانوی کی مزاح نگاری کیا ہے، اس کے علاوہ اردو طنز و مزاح پر یورپی طنز و مزاح کا کیا اثر ہے، اور اس کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اردو طنز و مزاح میں مشتاق احمد یوسفی کا جو ہے ان کا کیا حصہ ہے، اور آندھرا پردیش کے اہم طنز و مزاح نگار
जितने शौरा हैं आज़ादी के बाद, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या खिदमत हैं, और सैयद आल अबाकी अदबी खिदमत की तहकीकी और तनकीदी जायजे। ये मैं सिर्फ आपको एक चैप्टर का बताया है। इसी तरह से अगर मैं इसको लेके चलूँ कि जनाब अली, अगर आप देखें, बड़ी मेहनत वाली ये किताब थी, जिसके ऊपर थी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे हाथ में आ गई है, तो मेरी जो खुशी है वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो खुशी ऐसी ही है जैसे किसी तरह से हम एक माँ अपना बच्चे को पैदा करती है और उससे पहले जो उसके मराहिल होते हैं वो 9 मंथ के, तो मेरे ये मराहिल जो थे वो तकरीबन साल सवा साल लगा है। और इसमें जिन मेरे साथ जो मेरे पब्लिशर थे, मेरे साथ कंपोजिंग करने वाले एक यंग कपल जो है, उसने मेरा बहुत साथ दिया यहाँ पे लंदन में ही। तो जनाब इसकी जो पहला चैप्टर है वो उर्दू ज़बान, लिसानियात और अदबी तारीख है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आपको नजर आएगा, क्योंकि ये जूम पे रिकॉर्डिंग हो रही है आप इस सिलसिले में। तो ये पहला चैप्टर आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर मैं आपको, और इसमें तकरीबन 42 हैं जनाब, नहीं 42 नहीं, ये इसमें तकरीबन हैं जनाब 18। और जब दूसरा चैप्टर आ रहा है तो वो दूसरा है जनाब उर्दू क्लासी की अदब की रवायत, और इसमें हैं जनाब फिर हम 19 से लेकर ऑनवर्ड ये 42 हैं। और उसके बाद उर्दू में मजहबी अदब जो है वो तीसरा चैप्टर है, और उसमें फिर हम 43 से 47 तक हैं। उसके बाद उर्दू शायरी की रवायत है जिसमें नज़्म और गज़ल उसके तनाजुर में है। हमने बहुत सारे वीलॉग्स जो बनाए, आई विश मुझे आप सबकी दुआओं से इतनी मुझे एनर्जी मिल जाए और इतना मुझे दूसरे प्रोडक्टिव वर्क के साथ इतना मुझे टाइम मिल जाए कि आई विश कि मैं इसके जितने भी हैं 395 जितने भी इनके मकाले हैं उन सबको वीलॉग्स की शक्ल में कर पाऊँ, और इस तरह से गिमी टीवी यूके इन जो एमफिल और पीएचडी के तौज़ीही जायज़ा जो है, मैं चाहती तो ये हूँ कि मैं ये खुद कर सकूँ, लेकिन डिपेंड करता है। साथ साथ मैंने अभी यहाँ पे इंग्लैंड में ही एक ढूंढा है हमारे साथ, एक इंडियन हमारे साथ होंगी जो कि इनके साथ साथ इनका वीलॉग्स और इनका जो है वॉइस ओवर करती जाएंगी। इसके अलावा एक हमने जनाब, क्योंकि गोरों के मुल्क में है तो फिर अगर गोरों ने हमारे ऊपर बहुत सारी हुकूमत की है तो हम भी अपने कलीग बना के अपने साथ काम इनसे ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि इसको सारा करके, तो एक मेरे स्टाफ में इंग्लिश भी है, एक बहुत यंग सा बच्चा जिसका इंटरेस्ट है, तो हमने उनसे भी कुछ हेल्प लेने की कोशिश की है। तो आप मुस्तकबिल में देखते जाएंगे, कुछ मैं व्लॉग्स इसके बनाती जाऊंगी, कुछ इन दो जो मेरे स्टाफ है जो मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो आपको थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए स्टाफ रखना पड़ता है। तो जनाब हम आते हैं इसके चौथे चैप्टर पर, और चौथा चैप्टर जो है वो उर्दू शायरी की रवायत, जैसे मैंने आपको बताया है 48 से ये हमारे पास, क्योंकि आपको पता है शायरी में बहुत काम हुआ है, तो ये जनाब 48 से शुरू होता है और ये जाता है जनाब, अगर मैं आपको दिखाऊं 140 तक। ये आप देख रहे हैं 140। यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो उसके बाद आ जाता है उर्दू फिक्शन की रवायत, और उर्दू फिक्शन की रवायत में जनाब अली अफसाना, नावल और ड्रामा है। और मैं अब इसकी उस तरह से तफसील नहीं बता सकती जिस तरह से मैंने चैप्टर 11 की बताई है। तो यहाँ से फिर जब हम चलते हैं, ये 141 से स्टार्ट होता है और 141 से चलता चलता जनाब ये हमें बहुत बहुत अच्छा मटेरियल मिला था और बहुत कुछ था। और ये 141 से स्टार्ट होते 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 जनाब वाले क्या कहने, ये जनाब जा रहा है 301 तक।
301 تک جو ہیں وہ جتنے بھی توضیحی جائزہ ہے ان کے وہ کس کس پر ہے وہ بے تحاشا جب آپ پڑھیں گے یا آپ کو یہ کتاب جہاں سے بھی لینی ہوگی، خاص طور پر وہ سب کے سب طلباء اور طالبات جو کہ اردو میں اور اردو کی پی ایچ ڈی ایم فل میں، اور ان کو جس طرح سے موضوعات چننے میں کچھ دقت ہو رہی ہے، یہ ریفرنس بک آپ کو بہت ہیلپ کرے گی۔ اور اسی طرح سے یہ سارا ہے، میں لیکن یہ یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ جو کتاب ہے ریسرچ کی، اس کو ہم نے جناب عالی ڈیڈیکیٹ کیا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک یہ بھی بات تھی کہ ہم یونیورسٹی کے ہی کسی بہت ہی ہمارے پاس جو ہیں کوئی ماہر تعلیم ہو، کوئی دانشور ہوں، اور اس کے لیے بہت سوچا، بہت سارے نام تھے، اور آئی وش کہ میں اس طرح کر کے اور بھی ریسرچ کا کام کرتی جاؤں۔ ان میں سے میرے پاس ابھی بھی کوئی 3-4 ایسے نام تھے جن میں سے میرے لیے قابل فخر بات ہے، اور میں نے ان کو معروف ماہر تعلیم جو کہ انجینئر پروفیشن بھی رہے ہیں، ان کی ڈگری انجینئر، مصنف بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان طاہر VC جو وائس چانسلر ہیں، خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان۔ ایک بات اور بھی میرے ذہن میں تھی کہ جب بھی میں نے انٹریکٹ کیا اپنے لوگوں سے، اپنے پیاروں سے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم لاہوری لوگ جو ہیں وہ ہم تھوڑا سا اپنے سے جو تھوڑا سا ہٹ کے یونیورسٹیز ہیں یا کچھ ہے ان کو، کیونکہ میں پچھلے سال بھی ان یونیورسٹیز میں وزٹ نہیں کر سکی سوائے فیصل آباد کے، ٹائم کم تھا اور اسکیجول ایسا تھا کہ اور بہت سارے لیکچرز وغیرہ تھے تو میں نہیں جا سکی۔ تو میرے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ ہمارے بہت سارے ساتھی اور بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ کیا آپ رحیم یار خان یا اس والے بیلٹ میں ہم لوگوں کو کے پاس آپ نہیں آئیں یا ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ تو ایک میرے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی فیلنگ جو ہمارے طلباء اور طالبات، ہماری یوتھ ہے، وہ اپنے ذہن میں قطعاً مت لے کے آئیں۔ آپ سوچیں کہ یہ جو 395 مقالے ہیں وہ کوئی ایک شہر کے لیے، ایک صوبے کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف اردو کے لیے، میری جو قومی زبان ہے جس سے ہم نے پاکستان میں سیکھا، پڑھا، اور خاص طور پہ میری جو میٹرک کی، کیونکہ ہم جس زمانے میں تھے اس وقت لیول والا رواج نہیں تھا، ہم نے میٹرک کیا تھا، اور میٹرک کی میں اپنی استاد مسز خواجہ کو، میرے بیچ کی جتنی بھی میری فرینڈز ہیں اور وہ سب بہت اچھی طرح سے میرے اسکول کی جو فرینڈز ہیں وہ اس نام سے بہت بخوبی جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے ہمیں جس طریقے سے اردو پڑھائی تھی، اتنے سالوں کے بعد بھی جب میں اس بک کو کر رہی تھی، کام کر رہی تھی، وہ بے شمار دفعہ مطلب مجھے یاد آئیں، اور ان کی وہ انرجی اور ان کی وہ اسپرٹ اور اس سب نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو جناب عالی یہ جو کتاب ہے اس کا ایک ہم نے آج آپ کو تعارف دینا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اس مختصر سے تعارف میں، کیونکہ تعارف تو آپ کو ویسے بھی میرے فیس بک پہ یا باقی کسی نہ کسی سورس سے آپ کو ملتا ہی رہا ہوگا اور ملے گا بھی آگے بھی، اور میں لیکن ایک ریسرچر کا، رائٹر کا جو ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے اپنے آڈینس کے ساتھ وایا اس سکرین کے، کیمرے کے بات کرتے ہوئے، یہ جو ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سو میں ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس کی لانچ لندن میں بھی ہوگی، اس کا جب کبھی میں پاکستان آئی تب بھی VC صاحب سے بھی بات ہوگی، اور اس سلسلے میں جو بھی مقصد یہ ہے کہ یہ طلباء اور طالبات کی جہاں جہاں بھی ان کو ضرورت ہے، یہ ریفرنس بک ان کو
मदद कर सके। और इसके साथ-साथ मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी और डॉक्टर दविंदर कौर साहबा जो मेरे साथ इधर इंग्लैंड में हैं, उसके अलावा डॉक्टर वसीम साहिबा के लिए और डॉक्टर रवि साहब जो इस वक़्त इंडिया में हैं, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ इस किताब के लिए कहा है कि हमें भेजें। और आज इस वीलॉग के साथ-साथ आज मैंने ये जो है कोई 3 किताबें इंडिया में भी भिजवा दी हैं। एक मर्तबा फिर आप सब के सब जितने भी पूरी दुनिया में गिमी टीवी यूके के सामीन और नाज़रीन जहाँ-जहाँ भी बैठे हैं, आप सबके मैं दिल से, तन मन धन से और अपने जितने भी अदबी दोस्त हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आई एम रियली ग्रेटफुल। आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी हौसला अफ़ज़ाई जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जैसे लोगों को आगे ड्राइव करने के लिए और उनको काम करने के लिए एक नई रूह फूँकती है। और इसके साथ-साथ एक आखिरी सी बात कि आप कभी ये ना सोचें जिस तरह की तनकीद करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा-सा रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी रवायतें हैं और यही हमारा कल्चर है और यही हम जैसी ख़वातीन को जो कि अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।